ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر میں ایک خاص الخاص مہمان موجود ہیں، جناب ظفر یونس سریش-والا۔ جناب سریش-والا کا اپوائنٹمنٹ حال ہی میں ہوا ہے ایز چانسلر، تھرڈ چانسلر آف دس یونیورسٹی۔ چانسلر صاحب، کل آپ تشریف لائے، آپ کا استقبال کیا گیا، یو آر ویلکم ہیئر سر۔ کل آپ نے مولانا آزاد یونیورسٹی کے اساتذہ سے بھی بات کی اور سینٹر فار دکن اسٹڈیز کا بھی آپ نے اناگریشن کیا، آپ کو ماحول کیسا لگا؟ نہیں، ایک بہت خوشگوار ماحول لگا مجھے کہ کافی وائبرنٹ ایک، یعنی لوگوں میں کافی، خاص طور سے پہلے میں نے جو آپ کے جو اساتذہ ہیں یہاں جی جو ڈین ہیں، کل ان سے ملاقات بھی کی، ان سے ملاقات کی، اور جو اناگریشن کیا جو میں نے سینٹر کا، ایچ کے شروانی سینٹر فار دکن اسٹڈیز کا، تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ببلینس، ایک انتھوسیازم تھا، انہیں کچھ کرنے کا، کچھ دکھانے کا، تو یہ بہت ہی پازیٹیو، ایک بہت ہی مثبت پہلو تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، جو طالب علم ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان میں بھی کافی ایک حوصلہ ہے، خوشی ہے یہاں آنے کی، یعنی ایک ریگریٹ نہیں ہے۔ اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو خاص طور سے ایک خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ جو یہاں کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے، اساتذہ ہیں، اور جو یہاں کا اور افسران جو ہیں، ان میں ایک بہت پازیٹیو کچھ کرنے کا، کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے۔ کچھ کمیاں ہیں، حالانکہ کیمپس بڑا زبردست ہے، بہت ہی خوشنما ہے، بہت ہی اس میں پھیلا ہوا ہے، 200 ایکڑ میں پورا کیمپس دیکھا میں نے، ہر ڈپارٹمنٹ میں گیا تو بہت ہی انتھوسیازم ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، تو یہ بہت اچھا ہے کسی بھی ادارے کے۔ اس کی امید کر رہے تھے کہ آپ کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں تھی جب آپ تشریف لائے؟ ہاں، میں سمجھا، پتہ نہیں، ایک جو عام طور سے مسلمان جہاں ہوتے ہیں جن اداروں میں ایک وہ ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے عام طور سے، تو وہ نہیں تھی، بہت ہی پازیٹیو چیزیں تھیں، جو وائبس جو آ رہی تھیں، تو مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا میدان ہے، اس کو یہاں سے آگے اٹھانے کی ضرورت ہے، بہت آگے اور بہت اٹھ سکتا ہے، یعنی بہت ہی ہماری زبان میں، ہم چونکہ کاروباری لوگ ہیں، ہر چیز کو ہم بزنس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا سکیلیبل یہ ہو سکتا ہے، تو میرے حساب سے ہماری زبان میں اگر ہم کہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، یعنی اس کو اونچا لے جانے کے لیے بہت بڑا میدان ہے۔ جناب سریش-والا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا، بلکہ کل بات چیت کے دوران میں بھی آپ نے کہا کہ آپ کو قطعی علم نہیں تھا کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ چانسلر کی حیثیت سے کیا جائے گا، تو آپ نے کیسا محسوس کیا کہ یہ اچانک آپ کو نیوز ملی؟ بھائی، اخبار میں خبر آئی تب پتہ چلا مجھے، اور لوگوں کے مجھے مبارکبادی کے فون آنے لگے، تو میں نے کہا بھائی جتنا آپ جانتے اتنا ہی میں جانتا ہوں، کیونکہ میری نہ کوئی اس ڈپارٹمنٹ کے کسی لوگوں سے بات ہوئی تھی، نہ کبھی کوئی ذکر ہوا تھا، یعنی اس پوسٹ تو نہیں، بلکہ کسی بھی پوسٹ کے بارے میں کوئی، حالانکہ میرا بہت سارے عنوانوں میں حکومت کے ساتھ میرا تعاون ہے جو پہلے سے تھا گجرات میں جب میں تھا، بغیر کسی پوزیشن کے، یعنی کوئی، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر کام کرنا ہے تو پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آدمی کو کام نہیں کرنا ہو تو سینکڑوں پوزیشنوں کے باوجود نہیں کرے گا، تو پوزیشن تو کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لیے، میں کام تو کر ہی رہا تھا، پہلے بھی کر رہا تھا، ابھی بھی میں کر رہا تھا، لیکن کبھی بھی، یعنی بغیر کسی پوزیشن کے، بہت ساری ان کی جو مسلمانوں کے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں میں تعاون بھی کرتا ہوں، ان کی مدد بھی کر رہا تھا، لیکن یہ تو کبھی میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ مجھے کوئی ایسا عہدہ ملے گا، تو وہ بالکل مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اردو یونیورسٹی آپ کے فریم آف ریفرنس میں بالکل نہیں تھی؟ کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے تھے یونیورسٹی کے بارے میں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا جب آیا تب تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا، شاید کوئی اڑتی تھا کہ شاید کوئی ایسی کوئی یونیورسٹی ہے، لیکن کوئی اندازہ نہیں تھا، اور پھر
جب آنے کے بعد پتہ چلا کہ اچھا یہ تو اتنی بڑی، اور بلکہ جس دن اخبار میں آیا جی اس دن دوپہر میں میری آپ کے وائس چانسلر صاحب سے بات ہوئی فون پہ. جی تو میں نے ان کو پوچھا بھائی آپ بول رہے ہو کیا یقین؟ تو کہا نہیں ہمارے پاس تو پریسیڈنٹ آف انڈیا کا یہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ بیچارے آئے بمبئی اور انہوں نے مجھے جو ساری چیزیں دی، تب میرے علم میں آیا کہ ایسی کوئی یونیورسٹی ہے اور اس کا اتنا بڑا کیمپس بھی ہے، اور پھر 9 شہروں میں اس کے سیٹلائٹ کیمپس موجود ہیں. تب مجھے پتہ چلا. تو میں نے سوچا ٹھیک ہے جی اللہ کی طرف سے اگر ہے تو کریں گے بس. جی اس سے زیادہ کوئی ذہن لگایا نہیں تھا میں نے. سر کل محمد میاں، پروفیسر محمد میاں وائس چانسلر مانو نے آپ سے کہا، آپ کو بتایا کہ تقریباً 40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ڈسٹنس ایجوکیشن روڈ پہ انرولڈ ہیں، اور کیمپس پہ تقریباً 4,000 کے قریب لڑکے لڑکیاں رہتی ہیں یہاں پہ. کو ایجوکیشن ہے. اور ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو زبان کے بارے میں جس طریقے سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اردو زبان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو اس قسم کے علوم کو پھیلا سکے، بچوں کو دے سکے، ان کو امپلائیبل بنا سکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ گنجائش ہے اردو یونیورسٹی میں؟ اردو یونیورسٹی کا جو کینوس ہے اس کو اور وسیع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حالانکہ میری اردو مادری زبان ہے جی، اور میرا پورا خاندان، میرے پرانا رشتہ رہا ہے آپ کے خاندان کا اردو زبان سے، اور اردو کے بڑے بڑے شعراء آپ کے. بلکہ ہمارے گھر میں جان نثار اختر مرحوم، پھر مجروح سلطان پوری، علی سردار جعفری، ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد، جی، بشیر بدر، یہ سب تو ہمارے گھر میں ٹھہرے ہیں. ضوء انصاری ایک بہت بڑے رائٹر تھے جو انقلاب کے ایڈیٹر بھی تھے. وہ یہ سب تو ہمارے گھروں میں رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ بہت سارے کلام، اس لیے کہ جب مشاعرہ ہو جاتا تھا اس کے بعد ہماری نجی محفل میں بھی مجروح سلطان پوری اور جان نثار اختر بہت ساری چیزیں سناتے تھے. تو وہ ابھی تک ذہن میں ہے. یعنی وہ نظمیں انہوں نے سنائی ہیں، وہ غزلیں سنائی ہیں جو کبھی باہر نہیں سنائی تھی. جی جی جی. یا کئی مرتبہ کوئی شعر انہوں نے سب سے پہلے ہمارے گھر میں کہا ہے. اچھا. تو اردو تو ہمارے بالکل خون کے اندر ہے. لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اردو کو ہمیں تعیش کی چیز نہیں بنانا ہے. اچھا کہ بھائی بہت اچھا لگتا ہے یہ صاحب غزل، لیکن ٹھیک ہے وہاں تک تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو اردو زبان کی محفوظ، اس کا تحفظ ایک اپنی جگہ پر ہے. اور بالکل کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کون بتائے گا، کیونکہ میرے والد مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے تو پوری تعلیم اردو میں لی تھی. یعنی یہاں تک کہ میتھمیٹکس، ٹریگنومیٹری اور کیلکولس بھی اردو میں پڑھا. ہاؤ کم؟ کیسے سر؟ زمانے میں تھا بالکل. بلکہ وہ اس کا شرف بھی اس شہر کو حاصل ہے اس لیے کہ نظام صاحب نے اس زمانے میں، میرے والد تو پوری زندگی یہ کہتے رہے کہ نظام صاحب نے جو کام کیا تھا کہ اس زمانے میں یعنی MSc تک کا علوم جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا تھا. اور میں اس کے پیچھے جانا نہیں چاہتا کہ کن لوگوں نے اس کو ختم کیا ہے. وہ بھی ایک تاریخ ہے باقاعدہ. تو اس زمانے میں یعنی میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے 1900 سمجھ لیجئے کہ 52-53 میں اچھا SSC پاس کی تھی اس زمانے کی میٹرک. تو انہوں نے سارے اپنے پرچے اردو میں لکھے تھے. تو ہم تو کیمسٹری اور فزکس کی اصطلاحوں سے بھی واقف ہیں. ارے واہ. یعنی کوئی ہمارے لیے آپ کے جنریشن کا آدمی یہ چیزیں جاننا ذرا مشکل، یعنی ہمارے لیے ہم کوئی نابلد نہیں ہے ان چیزوں سے. لیکن وہ اس زمانے میں سب اویلیبل تھا. اور پھر میرے والد IIT گئے جبکہ اردو میں پڑھے تھے، انگریزی تو بالکل نہیں آتی تھی لیکن گئے. اور IIT سے میٹلرجی کی اس زمانے میں جب IIT پہلے کھڑگپور میں قائم ہوئی تھی. تو بات وہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ سارے علوم اویلیبل ہیں اس زبان میں؟ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی ایسی فیکٹری نہیں قائم کرنی کہ ہمارے یہاں سے صاحب گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ نکلے جو امپلائیبل ہی نہ ہو. ہاں تو ہمیں مطلب 2
پہلو پہ کرنا ہے کہ کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. یہ اردو زبان کا زندہ رہنا, اس کی بقا وہ بھی ہو, اور ساتھ میں ایسے نوجوان تیار ہوں جو جاب مارکیٹ کے اندر بھی ان کی بول بالا ہو. تو ہم کو اب اس دو کے مکس کو دیکھنا ہے کہ اردو بھی رہے, تو یا یہ ہو کہ بھائی اچھا دوسرا ایک حقیقت ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس دور کی جو لنگوا فرینکا جو ہے وہ انگریزی ہے. چاہے آپ مانو یا نہ مانو, آپ اس کا انکار کرو یا نہ کرو, لیکن یہ حقیقت ہے. بالکل درست. تو انگریزی اگر نہیں آتی ہمارے نوجوانوں کو تو پھر وہ رہے گا. جیسے گجرات میں, میرا تو تعلق رہا ہے گجرات میں, کہ گجرات میں کبھی بھی انگریزی کا کوئی وہ نہیں تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ گجراتی آپ کو نہ کبھی آئی ایس میں دکھیں گے, نہ آئی پی ایس میں دکھتے. کسی بھی جگہ پہ گجراتی آپ کو, یہاں تک کہ آئی ایم احمد آباد میں میں نے پوری زندگی ایک گجرات کا بچہ وہاں نہیں دیکھا تھا. آئی آئی ٹی اگر آپ چلے جاؤ تو آپ کو یعنی آپ انگلیوں پہ گن لو اتنے گجراتی ہوں گے. کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں گجراتی ہوتے ہی نہیں تھے. وہ انگریزی کے نہیں جاننے کی وجہ سے یا بزنس کمیونٹی ہونے کی وجہ سے؟ نہیں, انگریزی نہیں جاننے کی وجہ سے, اور وہ سمجھتے تھے ہم کاروبار میں چلے جائیں گے. لیکن اب کاروبار کا بھی دور اس طرح سے رہا ہے, اس لیے کہ گلوبلائزیشن ہے. تو اب آپ کاروبار کر بھی بغیر انگریزی کے نہیں چل سکتے, اس لیے کہ گلوبلائزیشن دنیا ہے. تو اب جو ہے پچھلے کئی سالوں سے گجرات میں باقاعدہ انگریزی کی طرف توجہ دی گئی, اور جو بہترین گجراتی اسکولیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو انگریزی میں تبدیل کر دیا. ہاں, گجراتی زبان کو رکھی, وہ اپنی جگہ پر اس کو زندہ رکھا. اب اگر آپ جاؤ گے تو آئی ایم کے اندر, آئی آئی ٹی میں, یعنی احمد آباد شہر میں بہترین نیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. آئی ایم ہے, اب تو آئی آئی ٹی بھی ہو گئی ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن ہے, این آئی ڈی. میں نے اپنی زندگی میں این آئی ڈی میں گجرات کا بچہ نہیں دیکھا تھا کبھی بھی. اسی طرح اسکول آف آرکیٹیکچر ہے, وہاں آپ کو ایک بھی گجراتی بچہ نظر نہیں آتا تھا. اب جو ہے وہ نظر آنے لگے ہیں. آئی ایس کے اندر بھی گجراتی بچے آپ کو نظر آئیں گے. تو ہمیں ایسا ایڈوکیشن تیار کرنا ہے یا ایسے بچوں کو باہر نکالنا ہے کہ جو اردو بھی رہے ان کی, اس لیے کہ وہ تو شناخت ہے ہماری. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی جو پہچان ہے یا قوم کو زندہ رکھتی ہے وہ اس کی زبان رکھتی ہے. بہت خوب, بہت صحیح فرمایا. اس لیے کہ جس قوم کی زبان, اگر قوم کو ختم کر دینا ہو تو اس کی زبان ختم کر دو, وہ قوم اپنے آپ ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ پھر وہ ناآشنا ہو جاتی ہے اپنے ماضی سے بھی. تو اپنے ماضی کو جو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ بھی اردو زبان ہے. تو ہمیں دوہرا کام کرنا ہے کہ اردو زبان کو بھی زندہ رکھنا ہے, اس کو پھیلانا بھی ہے, اس کی فروخت, اور ساتھ میں ایسا کوالٹی ایڈوکیشن کہ جو جاب مارکیٹ میں امپلائیبل ہو. تو اس لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. سر, دو باتیں اس سے نکلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اردو کا تعلق اکنامکس سے ٹوٹ گیا, امپلائمنٹ سے ٹوٹ گیا اوور اے پیریڈ آف 67 ایئرس. تو اس کو دوبارہ کس طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ اردو کو وہ مقام نہ ملے مگر کم از کم وہ مقام ملے جہاں پہ وہ اپنی زبان میں پڑھے لکھے اور پھر امپلائمنٹ بھی ملے اس کو؟ نہیں, بہت ضروری ہے. دیکھیے, خود ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, حالانکہ ان کے بارے میں لوگوں کو بہت غلط تصور ہے یا پرسیپشن ہے, لیکن اردو زبان کے متعلق سے وہ خود بڑے اس کے فکر مند ہیں. اس لیے کہ انہوں نے, وہ بڑے میڈیا سیوی ہیں اور ان کا لوگوں سے بڑا ٹچ ہے سوشل میڈیا سے. تو مودی صاحب نے پچھلے سال اپنی جو ویب سائٹ ہے, جو مودی کی بہت زبردست ہٹ تھی ان کی ویب سائٹ کو, تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو اردو میں بھی شروع کر دی تھی نریندر مودی صاحب نے. اور وہ ہندوستان کے بہت ہی مشہور جو فلموں کے جو رائٹر ہیں, سلیم خان, معروف اداکار سلمان خان کے والد, سلیم جاوید, وہ سلیم صاحب جو ہیں وہ اردو کے رائٹر ہیں, بڑے زبردست. جتنا انہوں نے لکھا ہے, جو بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں, دیوار اور شعلے, اور اس کے جو ڈائلاگ ہیں وہ اردو میں لکھتے ہیں. اس لیے کہ سلیم صاحب کو اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی, ان کو عبور ہے اردو پر. تو مودی صاحب نے خاص تاکید کی تھی کہ سلیم صاحب آپ اس کو انوگریٹ کریں. اور جب انوگریٹ کرنے کے لیے جب مودی صاحب نے ان کو دعوت دی, جب مدعو کیا, تو دو باتیں بڑی عجیب کہیں مودی صاحب نے. یوں کہا کہ دیکھو سلیم صاحب, مجھے بڑا افسوس ہے کہ اردو جیسی اتنی خوبصورت زبان, اس کو باقاعدہ 68 سال سے یا
67 سال سے ایک قوم کی زبان بتا کر اس کو کیسے سسٹمیٹیکلی ختم کیا جائے. یہ مودی صاحب نے کہا تھا. اور کہا کہ مجھے اردو زبان بڑا افسوس یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا, اچھا, لیکن سننے میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے. اور مودی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر محبت بیان کرنی ہو تو اردو زبان سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے. عشق و محبت کی زبان ہے. ہاں, تو خود مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے یہ ہندوستان کی زبان ہے. جی. اور مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ صاحب اردو یو پی میں ہے, لیکن اب میں جاتا ہوں سالوں سے یو پی میں مسلمان بچہ پڑھنے والا شاید آپ کو مل جائے گا کہ جو اردو پڑھ سکتا ہے, اور لکھنے والے تو اب بس یہ مدرسوں میں رہ گئی ہے سمٹ کر. جی. تو یہ باقاعدہ یہ اس کو پھر سے ہے, دیکھیے یعنی کچھ کرنا نہیں, یہ تو زبان میں اپنی طاقت ہے, ہمیں صرف اس کو پھر اجاگر کرنا ہے. جی. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی طرح کا شخص جو پاور اسٹرکچر سے بالکل قریب ہے, وہ مسلم دانشوروں کی, اردو اسپیکرز کی دانشوروں کی ایک میٹنگ بلائے اور یہ معلوم کرے کہ اس کو کس طریقے سے دوبارہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے اس زبان کی پوزیشن کو, کیا آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. دیکھیے میں تو بالکل نابلد ہوں یہ اس سے, میں صرف جانتا ہوں اس کو کیسے کیا جائے. بالکل اس زبان کے جو ماہر ہیں اور جو اردو کے فن سے جو ہیں, اور بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا ہے. جی بے شک, ابھی بھی ہے, ابھی بھی بالکل. گوپی چند نارنگ ہے ہمارے پاس میں, نریندر لوتھر ہیں, ڈاکٹر جگناتھ آزاد کے کلام سے ہم واقف ہیں. بالکل. تو اردو میں بڑا کام کیا ہے غیر مسلموں نے. تو بالکل ان لوگوں کو لانا چاہیے آگے, بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچیں کہ پھر سے یہ کیسے مقام ہو. یہ دیکھیے حالانکہ چلی گئی ہے پاکستان. جی جی. اب جو اردو ہماری تھی جی, وہ بلکہ آج کل جو سیریل ہیں بہت مقبول ہوئی ہیں پاکستان کی, تو اس کو لوگ سن کے بڑے وہ ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو ہماری زبان ہے. جی. یہ ہماری, یہ وہ لفظ ہمارے گھر میں بولے جاتے تھے. میرے دادا مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میرے چچا اور میرے والد وہ لفظ بولتے تھے, جو آج یعنی ہمارے بچوں کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کیا صاحب کتنی خوبصورت زبان ہے. تو یہ تو ہماری تھی. تو بالکل اس پر دانشوروں کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کوئی نتیجہ کوئی چیز سامنے آنی چاہیے کہ بھئی کیسے اس کو پھر سے دوبارہ واپس لایا جا سکے. اور یعنی ایڈیشنل زبان میں بھی بہت سارا مجمع ہوگا کہ جو سیکھنے کے لیے تیار ہے. بے شک بے شک. سر, یہاں مولانا آزاد یونیورسٹی میں ایک کورس ہے, سرٹیفکیٹ کورس, جس میں اردو سیکھنے والوں کے لیے ہے, وہ نان اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے. تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس کورس میں زیادہ تر بیوروکریٹس اور نان اردو اسپیکنگ لوگ مسلسل اردو سے مستفید ہو رہے ہیں. مگر ایک چھوٹا سا کینوس ہے یہ. آپ نے ایک اور بات بڑی اچھی کہی تھی اپنے کسی انٹرویو میں, کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسکلز جو ہیں وہ جوڑے جائیں, اور جو نوجوان طبقہ ہے, جو میٹرکلیٹ ہے, جو انٹرمیڈیٹ ہے, جو آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ووکیشنل ایجوکیشن کی بات آپ نے کی تھی. تو وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بانو کے حوالے سے؟ نہیں, وہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بالکل ہر بچہ تو بیچارہ 12ویں پاس نہیں کر سکتا کوئی بھی وجہ سے. تو بالکل ایسے جو سکل ہیں جو بھئی 8ویں کلاس پاس کی ہے, اب وہ کوئی چھوٹا موٹا کورس ہے. یہ میں ابھی ہم لوگ آسٹریلیا گئے تھے مودی صاحب کے ساتھ میں, تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں ووکیشنل کورسز بڑے انہوں نے رکھے ہیں, یعنی ہر چیز کا ایک پرفیکٹ. جیسے پینٹنگ, تو پینٹنگ کیسے کی جائے وہ سکھاتے ہیں, یہاں تک کہ کارپیٹ واشنگ. تو ایک سکل 6 مہینے کا کورس ہے کارپیٹ واشنگ کا, اور وہ ہر چیز کا ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور مودی صاحب خاص طور سے آپ نے جو کہا, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پچھلے سال گجرات میں, ہم نے مسلمان انٹرپرینور کو جمع کیا تھا, اور ان کی ایک کانکلیو کی تھی, بزنس کانکلیو. اور نریندر مودی صاحب حالانکہ اتنے مشغول تھے, یعنی الیکشن بھی ہو رہا تھا اور سینکڑوں ذمہ داریاں تھیں, لیکن پھر بھی مجھے کہا تھا کہ نہیں میں آؤں گا اس کے لیے. حالانکہ ان کے افسر وغیرہ نے کہا نہیں 10 منٹ کے لیے آئیں گے, تو کہا نہیں میں پورا وقت دوں گا. تو مودی صاحب اس
صرف ہمت افزائی کے لیے آئے تھے وہاں پر. اچھا. اور حالانکہ ان کے شان نہیں تھا وہ پروگرام, بلکہ ان کی جو سیکیورٹی کی ٹیم آئی اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں آ سکتے مودی صاحب. تو میں نے کہا بھائی ہم غریبوں کے وہاں نہیں آئیں گے, تو کہا نہیں میں آؤں گا. حالانکہ وہ سٹیج ایسا تھا کہ گر جائے. مودی صاحب آئے وہاں پر, اور میں نے کہا نہیں سر آپ کو پورے ایگزیبیشن ہال میں گھمائیں گے ہم. تو وہ کہتے تھے یار تم, تو ان کے آدمی نے کہا چیف منسٹر کو گھماؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں بالکل. تو مودی صاحب ہر سٹال میں گئے جی, اس میں ہر سٹال انہوں نے وزٹ کیا اور بڑی ہمت افزائی کی. اور جہاں جو تقریر کی جو مجھے کہنا ہے اس میں مودی صاحب نے یوں کہا کہ میں جانتا ہوں, اس لیے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ مودی صاحب کا مسلمانوں سے بڑا تعلق رہا ہے, اس لیے کہ وہ جس محلے میں بڑے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے وڈ نگر میں. تو وہ جتنے مسلمانوں کے مسئلوں سے اور مسلمانوں کی خوبیوں سے واقف ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا اور کوئی سیاستداں اتنا واقف ہوگا. تو اس میں انہوں نے یوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان بچہ پیدائشی کئی ہنر سے نکلتا ہے باہر, پیدائشی اس میں ہنر ہوتے ہیں. یہ بات انہوں نے مودی صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ کیا وہ مسلمان بچہ صرف کسی گراج میں یہ پانے ہی کرے گا, یا اس کی اسکل کو ہم ہارنس کریں گے, اس کو ڈیولپ کریں گے. تو وہاں مودی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ مسلمان جو بچہ ہے, اور مجھے معلوم ہے یہ مودی نے کہا کہ 17-18 اسکل ایسے ہیں کہ جو مسلمان بچے میں پیدائشی ہوتے ہیں, اب اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. تو ان کی توجہ بہت ہے اسکل ڈیولپمنٹ پر, اس لیے انہوں نے پہلے ہی بجٹ میں, حالانکہ کہا تھا کہ بھئی یہ تو ابھی پہلا بجٹ تھا, وقت نہیں تھا, تو 500 کروڑ روپے رکھے تھے اسکل ڈیولپمنٹ میں. کہا کہ آئندہ ہم اس کو کئی گنا بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے. اور بلکہ مودی نے تو کئی اسکل جو ختم ہو چکے تھے اس کو زندہ کیا. اگر آپ, شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب اوباما صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو مودی صاحب نے ایک پینٹنگ ان کو ہدیے میں دی تھی اوباما کو. اچھا. وہ پینٹنگ اس کو روگن کے بارے میں تو معلوم ہے سر, مگر پینٹنگ کے بارے میں پینٹنگ دی تھی. پینٹنگ دی تھی, وہ پینٹنگ روگن کہتے ہیں اس کو. اچھا, روگن. ہاں, روگن وہ خاص ایک مسلمان برادری ہے کچھ میں کرتی ہے. اچھا. اور وہ ختم ہوتے ہوتے اتنی سمٹ گئی ہے کہ ابھی صرف 2 خاندان میں زندہ ہے وہ. اچھا. اور مودی صاحب بڑے فکر مند ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو جائے, وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے بہت ساری انہوں نے اسکیمیں قائم کی ہے. تو وہ اس کی ان کو بہت فکر ہے. Is it something like an oil painting? روغن جو ہے وہ میں نے بھی دیکھی, میں نے دیکھی کہ وہ نوجوان پیدائشی, اب اس کو نہ کوئی آرٹ سکول میں گیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کیسٹر آئل جو ہوتا ہے نا, ایرنڈے کا تیل, وہ ایرنڈے کو اس کو وہ کرتے ہیں, بناتے ہیں لیکوڈ فارم کے اندر, اور پھر جب وہ سیمی سالڈ ہوتا ہے تو اس میں سے ڈائریکٹ کلر سے وہ ڈائریکٹ بناتا ہے, یعنی وداؤٹ اینی ٹریسنگ بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ اس کو پینٹ کرتا ہے. تو وہ صرف 2 گھروں میں رہ گئی ہے, 2 خاندانوں میں, صرف 2. اس کے علاوہ کچھ میں اور مسلمانوں میں آرٹ ہیں, جیسے وہ وول ڈائریکٹ بناتے ہیں, ڈائریکٹ اس میں سے بغیر کسی دلائی ولائی کے, اور نیچرل کلر سے. تو ایسے کئی قسم کے سکل ہیں جو مسلمانوں میں ہیں. تو ان کو تھوڑا کرنا کیا ہے, تھوڑی پالشنگ کی ضرورت ہے. آپ نے اس کو تھوڑا پالش کر دیا, تھوڑا اس کو زمانے کے اکوپمنٹ سے یا زمانے کے انسٹرومنٹ کے ساتھ اس کو اگر ہم نے سیملیسلی کر دیا, تو وہ بچہ جو ہے اپنا کر لے گا. اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ہاتھ پکڑنے کی بھی, اس کی انگلی پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 3 بڑے اہم اس کے آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو اردو کی بقا, اردو کا فروغ, اور دوسرے جو ہے ووکیشنل ایجوکیشن کی فراہمی, اور تیسرے خواتین کا ایمپاورمنٹ. تو یہ تو اس سلسلے میں خود یہاں پہ پالی ٹیکنک کالج موجود ہے, اس پہ پرنسپل ہیں, IIT ہے, اور ایسے پالی ٹیکنک کے کئی اور کالجز بھی دوسرے ہندوستان کے مقامات پہ ہے. آپ کے پریورٹیز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ میں ایک جڑا ہوا ہے کہ بھئی سیریمونیل ہیڈ ہوتا ہے چانسلر. کیا آپ یہ کام کریں گے؟ کیا آپ یونیورسٹی کے لیے اس قسم کی کوئی تجویز رکھیں گے, پلاننگ دیں گے؟ دیکھیے, میرے تو مزاج میں نہیں ہے کہ میں سیریمونیل رہوں. وہ تو ہمارے ہو ہی نہیں سکتا کہ صاحب ہم, اور وہ اس لیے بھی کہ مجھے کوئی عہدے کی یا اس کی تو کوئی ضرورت تھی نہیں. تو میں صرف عہدے کے خاطر تو میں آؤں گا نہیں. وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, نادر شاہ کا
کہ بھائی نادر شاہ صاحب نے جب پلنڈر کیا تھا اور جو لوٹ چلائی تھی دہلی میں تو اب ان کو قتل عام کیا تھا تو لوگ پریشان ہو گئے اس زمانے میں کہ اس کو ان کے دماغ کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے. تو انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کبھی بھی, تو ایک ہاتھی مہیا کرایا گیا اور ان کے سامنے کہ صاحب یہ ہاتھی کی سواری آپ کریں, تو ان کو ہاتھی پہ بیٹھایا اور جب وہ ہاتھی پہ بیٹھے ایسے انہوں نے کہا کہ بھائی لگام کہاں ہے اس کی, تو کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت جو ہے یہ مہاوت چلاتا ہے, یعنی اس کی لگام نہیں ہوتی, مہاوت چلاتا ہے, یعنی چلانے والا کوئی اور ہوتا ہے. تو فوراً اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ نادر شاہ جو ہے ایسی سواری پر سوار نہیں کرتا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو. تو ٹھیک ہے آپ لوگ سارا جو یہاں کا عملہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل, لیکن میں مطلب سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بالکل نہیں آؤں گا. میرے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو مقام پہ جانا چاہیے اور اس کے لیے جو کرنا ہے, یا اگر لوگ کہیں گے صاحب یہ بڑا اندر انٹرونشن ہو رہا ہے ان کا تو وہ ہوگا, یعنی جب کچھ کام کریں گے تو کچھ تنقیدیں بھی ہوں گی. بالکل ہر چیز کو دیکھوں گا اور میں ایک ایکٹیوسٹ چانسلر رہوں گا, میں پیسو نہیں رہوں گا. اور رہی بات آپ نے جو خواتین کی بات کی تو بالکل بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بلکہ لوگوں کو ایک عجیب بات ہے کہ مسلمانوں میں لڑکیوں کی ایڈوکیشن کی نہیں, لیکن اگر ہم پچھلے جائیں, ہمارے ایک دوست ہیں اکرم ندوی صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک سینٹر جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا اس کے وہ سربراہ ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کیا ہے ابھی جس میں انہوں نے 8000 سے زیادہ خواتین کی بایوگرافی لکھی ہے جنہوں نے قدیمی زمانے میں بڑے کارنامے کیے ہیں. اس میں 850 تو جورسٹ ہیں, یعنی اسلامی سلطنتوں میں ججیں تھیں خواتین. آگے سنیے آپ, انہوں نے کم سے کم 900 ایسی خواتین ہیں جو محدثات تھیں, اور صرف وہی نہیں ان کی درس میں مرد ہوتے تھے. تو اسلام نے تو اس کو زندہ کیا. بلکہ مجھے ابھی کسی عالم دین نے بڑی عجیب بات کی کہ عورتوں کی ایڈوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. یوں کہ اگر کسی آدمی کی 2 بچے ہوں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو, اور اس کے پاس صرف اتنا ہی ریسورس فراہم ہے کہ وہ ایک کی تعلیم دے سکتا ہے, تو کہا کہ ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو پڑھائے. بتائیے, بہت سچ. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکے کو پڑھاتے ہیں, لڑکی کو نہیں پڑھاتے. تو اسلامی جو مزاج ہے وہ یہ اس لیے ہے کہ دیکھیے بچے کا جو پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. اگر چاہے وہ ہم اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان عورت جا کر بازار میں کام کرے, نہیں, اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کرے گی وہ بہت زبردست انداز میں ہوگی. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے. یہ آپ کا جو مولانا آزاد کا جو مین جو مقصد ہے لڑکیوں کی تعلیم کا, تو میں بالکل اس سے متفق ہوں. جی سر, مولانا ابوالکلام آزاد نے خود فریڈم فائٹر, اپنے ہمارے جو آئیکن ہیں فریڈم فائٹنگ کے, انہوں نے بھی یہی باتیں کہی تھی کہ تعلیم کا واپس آنا ضروری ہے مسلمانوں میں, اور قومی دھارے میں ان کا شامل ہونا ضروری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موجودگی مولانا آزاد یونیورسٹی میں وہ راستے فراہم کرے گی, وہ راستے کھولنے کی کوشش کرے گی جو ہم سمجھتے ہیں مسلم کمیونٹی جنرلی پرسیوز دیٹ دے ہیو بین کلوزڈ فار دیم. تو آپ کا تو بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. یہ جو منسٹرز ہیں یہ تو کام کرتے رہیں گے, مگر آپ اپنے طور پر پرائیویٹلی, چونکہ آپ کے پرائم منسٹر سے ذاتی تعلقات ہیں اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ایک اور کوئی میجر کانفرنس قسم کی کوئی چیز کی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی کے مستقبل کے سلسلے میں آج بھی آپ کی ایک ملاقات یہاں کے دانشوروں سے ہونے والی ہے, وہاں پہ بھی شاید یہ گفتگو آئے. ہاؤ فریکوینٹلی وڈ یو لائک ٹو کم ٹو دا مانو کیمپس سر؟ بلکہ ایز فریکوینٹلی ایز پاسبل, یعنی جب آپ بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. اچھا, یہ بہت. لیکن مجھے بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا شرف ہے کہ مجھے مولانا آزاد کے ساتھ میرا نام جڑا ہے. اس لیے کہ مولانا آزاد جو ہیں وہ میرے ہیرو ہیں. بلکہ مجھے بہت افسوس اس بات کا ہوا زندگی میں کہ میں نے مولانا آزاد کو بہت دیر سے پڑھا. میرے والد پوری زندگی کہتے رہے کہ میاں مولانا آزاد کو پڑھو. میرے والد کے بھی ہیرو تھے مولانا آزاد. یعنی جو مولانا کی جو وہ تفسیر ہے ترجمان القرآن اور جو جیل میں لکھی تھی غبار خاطر کو تو میرے والد ہمیشہ کہتے تھے, اور ہمیشہ ایک بات کہی کہ مولانا آزاد جیسا بصیرت والا شخص
اس صدی میں نہیں گزرا تھا، اور ہم مسلمانوں کی ناقدری ہے جی کہ ہم نے ایسے آدمی کو اس کی زندگی میں قدر نہیں کی. اور شاید میرے والد کہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو حال ہے اس وقت کہ وہ جو ناقدری کی ہم نے اپنے اساتذہ کی، تو شاید اسی کا ایک وجہ ہے کہ ہم آج ایڈوکیشن سے دور ہیں. سر کل آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی، میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مولانا ابوالکلام آزاد چیئر کے نام سے ایک شعبہ موجود ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس شعبے میں آئیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں آپ گفتگو فرمائیں، اور ہم بھی کوئی چیز ایسی آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جس میں آپ کی آمد آپ کے خیالات کے اعتبار سے، آپ جو میسیج دینا چاہتے ہیں، جو انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اعتبار سے پوری ہو. میں بے انتہا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شدید مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کا تعلق اسی طریقے سے، آپ نے جو گرم جوشی دکھائی ہے وہ برقرار رہے گی انشاءاللہ. ضرور. تھینک یو سو مچ.